بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ ولادت کے بعد فضا ان کے چہرے کے نور سے روشن ہو گئی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی پرورش پر خصوصی توجہ فرمائی۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد ان کا گہوارہ تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ بچپن میں بڑے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی اظہار رسانیاں آنکھوں سے دیکھی۔ شیعہ ابی طالب میں 3 سال تک جنگداز مصائب کا سامنا کیا۔ مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے ہی اشراف قریش کی طرف سے نکاح کے پیغام آنے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نکاح ہوا۔ مختصر سا جہیز ملا، سادہ سے محفل میں رسم نکاح ادا ہوئی۔ تھوڑا سا کھانا ولیمے کی زینت بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں عروسان جنت اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعائیں فرمائیں۔ گھریلو زندگی بڑی خوش اسلوبی سے گزاری۔ ہر قدم پر اپنے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ساتھ دیا۔ فاقوں میں زندگی بسر ہوئی، زہد و قناعت کو حرزائے جا بنائے رکھا، دنیا اور اس کی لذتوں سے دور رہیں۔ عبادت اور ریاضت کا شغف رہا، سخاوت بھی بے مثال تھی۔ عشق رسول تو ایسا تھا کہ سنتوں کا سانچہ تھی۔ عزیز رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی خبر گیری بھی کرتی رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا۔ جنتی عورتوں کی سردار ہونے کا شرف ملا۔ ان کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تطہیر کی آیت میں ان کی عزت و شان ظاہر ہے۔ روز حشر ان کی عظمت میں سب کی نگاہیں جھکا دی جائیں گی۔ زندگی میں ہی انتقال کے وقت کی خبر مل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت سوز و غم جدا گانا تھا۔ فراق رسول میں سیل اشک آنکھوں سے رواں رہا۔ وراثت طلب کی تو حدیث پاک سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ننھے سے مقدس چہرے پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی شکایت لے کر اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ابو سفیان کو بتاؤ۔ چنانچہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کے پاس تشریف لے گئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ ابو سفیان نے بارگاہ رسالت کی مہکتی کلی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا اور سیدھے ابو جہل کے پاس پہنچے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جس طرح اس نے آپ کو تھپڑ مار کر صدمہ پہنچایا ہے، تم بھی اسے مارو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس لعین کو تھپڑ مار کر اپنی گستاخی کا بدلہ لے لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس آ کر خبر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند فرما کر یوں دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ حضرت ابو سفیان کا اسلام قبول کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار عالی وقار کی بارگاہ میں ایسے تشریف لائیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے پوچھا، میری لاڈلی بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ تڑپ کر عرض گزار ہوئیں، ابا جان میں کیوں نہ روں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس بتوں کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی میرے پاس وضو کا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ۔ پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑیاں ان کے سامنے ساقط ہو گئیں، یہ اپنی آنکھیں تک نہ اٹھا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان پر ماری اور ارشاد فرمایا،
چہرے بگڑ گئے تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن حالت کفر میں قتل کر دیا گیا۔ ایک بار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپسی پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ دروازے پر ایک پردہ پڑا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھوں میں چاندی کے 2 کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر فوراً پلٹ آئے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو رافع حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹ جانے کے بارے میں بتایا تو عرض کی کس وجہ سے ایسا ہوا؟ فرمایا ان کڑوں کی وجہ سے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پردہ پھاڑ دیا اور کڑے اتار کر بلال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھجوا دیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کڑا صدقہ کر دیے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں انہیں رکھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ انہیں بیچ دو اور ان کی رقم اہل صفہ کو دے دو۔ حضرت بلال نے کڑے 2.5 درہم میں بیچ کر رقم اہل صفہ پر صدقہ کر دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے اور ارشاد فرمایا میرے اولاد تم پر قربان، تم نے اچھا کام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی طرف نکلے، حضرت عمر فاروق نے آہٹ سنی تو وہ بھی نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اس وقت آپ کو کس چیز نے نکالا؟ فرمایا مجھے بھوک کی شدت نے نکالا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے بھی بھوک نے نکالا ہے۔ ابھی یہ اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تمہیں اس وقت کس چیز نے نکالا ہے؟ ان دونوں نے عرض کی اللہ کی قسم ہمیں اس وقت اس چیز نے نکالا ہے جو ہم اپنے پیٹوں میں پاتے ہیں، یعنی بھوک کی شدت نے ہمیں نکالا ہے۔ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے۔ اس کے بعد یہ حضرات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی زوجہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو اہلا و سہلا مرحبا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب انصاری کہاں ہیں؟ ان کی بیوی نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو کھجور کا ایک خوشہ اتار کر پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں یہ دینے میں تیرا کیا ارادہ تھا؟ عرض کی مجھے یہ پسند ہے کہ آپ اس باغ کی خشک و تر کھجوروں میں سے تناول فرمائیں۔ پھر بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اس کا آدھا گوشت بھونا اور آدھے کا سالن بنایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کچھ گوشت ایک پیالے میں ڈالا اور ارشاد فرمایا اے ابو ایوب یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے آؤ، اسے کئی دنوں سے اس جیسا کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھانا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا دیا۔ جب انہوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روٹی اور گوشت، سوکھی اور تر کھجور، یہ فرماتے ہی چشمہ کرم آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ اسی عالم میں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھ سے فرمایا اے عمران میری بارگاہ میں تم مقام میں قرب حاصل ہے، اگر تم چاہو تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کرنے میرے ساتھ چلو۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بجا کر فرمایا السلام علیکم میری بیٹی کیا میں آ سکتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ ارشاد فرمایا میں بھی اور جو کوئی میرے ساتھ ہے وہ بھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمران بن حسین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، میرے اوپر صرف ایک چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے چادر لپیٹنے کا طریقہ بتایا تو عرض کی میں نے اپنا جسم تو چھپا لیا، سر کیسے ڈھانپوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرانی چادر تھی، وہ ان کی طرف پھینک دی اور فرمایا اس سے اپنا سر لپیٹ لو۔ پھر انہوں نے اجازت دی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا میری بیٹی تم پر سلام ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ کی قسم مجھے درد ہے اور اس تکلیف میں اس وجہ سے بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، مجھے بھوک نے نڈھال کر دیا ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میری نور نظر نہ گھبرا، اللہ کی قسم میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں چکھا، بارگاہ رب العزت میں میری تم سے زیادہ عزت ہے، اگر میں رب العالمین سے مانگوں تو وہ مجھے کھلائے گا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت کے کندھے پر اپنے دست اقدس سے تھپکی دی اور فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کی قسم تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ انہوں نے عرض کی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ تم ایسے مکان میں رہو گی جس میں کوئی تکلیف اور شور و غل نہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا کے بیٹے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ قناعت اختیار کرو، میں نے تمہارا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے بیٹھ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا کہ چہرے سے خون ختم اور بھوک کی شدت سے رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ ارشاد فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے قریب آؤ، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور قریب آؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ قریب آ کر کھڑی ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے گلے پر رکھا اور انگلیاں کشادہ کر کے یوں دعا فرمائی اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ حضرت عمران فرماتے ہیں میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے سے زردی ختم ہو چکی تھی، اور جس طرح پہلے خون پر زردی غالب تھی اب خون غالب ہو چکا تھا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میرے پوچھنے پر فرمایا اے عمران اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا آیت حجاب کے نزول سے پہلے تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کئی دنوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے تھے، جب یہ معاملہ کچھ دشوار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، ان میں سے کسی کے پاس بھی کچھ کھانے کو نہ پایا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا میری لاڈلی بیٹی تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے، بھوک میرے پاس برکتیں لینے آئی ہے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کی قسم میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پڑوسن نے 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا نظر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تھال میں رکھ لیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں اس کھانے میں اپنی جان اور گھر والوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دوں گی، حالانکہ ان سب کو کھانے کی ضرورت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی میری جان آپ پر قربان،
اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے تو وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، میرے پاس وہ برتن لاؤ۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے برتن سے کپڑا ہٹایا تو وہ گوشت اور روٹی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر پہچان گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور وہ برتن لے کر حاضر خدمت ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور فرمایا، اے میری بیٹی، یہ کہاں سے آیا؟ عرض کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حمد الہی بجا لائے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے تمہیں بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار جیسا بنایا کہ اسے جب اللہ تعالیٰ کوئی رزق دیتا پھر اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی قناعت والی زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔